السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک آپ اگر سو رہے ہیں تو سو جائیں تو بہتر ہے، کوئی فائدہ نہیں بول کے۔ تقریباً 3 سے 4 دن کا عرصہ گزر گیا ہے، ہر طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے عوامی درمیان آن لائن آف لائن آپ کو جگانے کی کوشش کی جا رہی۔ حالانکہ یہ کسی ایک کا مسئلہ نہیں، کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں، مسلمانوں یہ آپ کا مسئلہ تھا، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے تھا، لیکن آپ بیدار ہونا ہی نہیں چاہتے ہیں تو اب آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اسد الدین اویسی کا یہ کلپ سنیں۔ اگر اس کلپ کو سن کر بھی آپ بیدار نہیں ہوئے نا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ واقعی میں آپ کا ضمیر مر چکا ہے۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں آپ۔ یہ کوئی جو بندیوں بریلیوں کا حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وفد کا مسئلہ ہے جو جائیداد اللہ کے نام پر ہے۔ تم اور ہم کیا جواب دیں گے شر کے میدان میں؟ اٹھو بھارت کے مسلمانوں، یہ وقت اٹھنے کا ہے۔ میں بار بار تم سے کہہ رہا ہوں، تم اگر مجھ سے نفرت کرے تو کرو مجھ سے نفرت، دل کھول کے کرو، مگر یہ تو سب کا مسئلہ ہے نا میرے بھائی۔ اب بھارت کے مسلمانوں سے میری اپیل ہے، بھارت کے ان تمام ناگرکوں سے میری دردمندانہ گزارش ہے جو اس ملک کی خوبصورتی کو مانتے ہیں، آپ کو اس قانون کو رد کرنا پڑے گا، آپ کو اٹھنا پڑے گا۔ بلکہ میں تو بھارت کے تمام مساجد کے اماموں سے اپیل کر رہا ہوں، آپ جمعے کی نماز سے پہلے، جمعے کے خطبے سے پہلے اپنے بیانوں میں اس قانون کی مذمت کریے، اس قانون کی مذمت کریے، بیدار کریے مسلمانوں کو جو خواب غفلت میں ہے ابھی تک۔ یاد رکھو، میں تم کو پکار کر کہہ رہا ہوں، اگر آج تم بیدار نہیں ہوگے تو آنے والی نسلیں تم کو ہم کو کوسیں گی کہ تم نے ہماری مسجد کو تک نہیں بچا سکے، تم ہمارے اولیاء اللہ کے آستانوں کو نہیں بچا سکے، تم ہمارے قبرستانوں کو نہیں بچا سکے، جو ہمارے بزرگ اس قبرستان میں آرام کر رہے تم نے ان کو بھی برباد کر دیا۔ اٹھو بھارت کے مسلمانوں، یہ وقت اٹھنے کا ہے۔ میں بار بار تم سے کہہ رہا ہوں، تم اگر مجھ سے نفرت کرے تو کرو مجھ سے نفرت، دل کھول کے کرو، مگر یہ تو سب کا مسئلہ ہے نا میرے بھائی۔ یہ کوئی جو بندیوں بریلویوں کا اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وفد کا مسئلہ ہے جو جائیداد اللہ کے نام پر ہے۔ تم اور ہم کیا جواب دیں گے حشر کے میدان میں؟ اس اللہ کے سامنے ہم کیا بولیں گے کہ پروردگار جو ہم تیرے نام پہ چیز سے اس کو نہیں بچا سکے؟ کیا جواب دو گے آپ اور ہم بتاؤ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی جانب سے ہدایات موصول ہوئی ہیں کہ 6 ستمبر بروز جمعہ کو نماز جمعہ سے پہلے ہونے والے بیانات میں پورے ملک میں مسلمانوں کو اوقاف، اس کی اہمیت اور پارلیمنٹ میں پیش کردہ اوقاف ترمیمی بل کے مضر اثرات سے واقف کرایا جائے کہ اگر یہ بل خدا نخواستہ پاس ہو جاتا ہے تو ملک کی ساری مساجد، مدارس، قبرستان، خانقاہیں، درگاہیں، عیدگاہیں، یہ سب کی سب اوقاف کی جائیدادیں حکومت وقت کی ملکیت ہو جائیں گی اور حکومت اس میں منمانہ تصرف کر سکے گی۔ یہ امت مسلمہ کا ایسا نقصان ہوگا جس کی تلافی ممکن ہی نہیں ہوگی۔ اس وقت یہ بل جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے پاس ہے اور اس کمیٹی نے عوام کی رائے مانگی ہے، جس کی آخری تاریخ 13 ستمبر 2024 ہے۔ لہٰذا اس بل کی مخالفت ہمارا دینی فریضہ ہے، اس لیے بورڈ کی جانب سے جاری شدہ QR کوڈ کا استعمال کر کے آن لائن اپنی مخالفت درج کرائیں۔ امت مسلمہ کا کوئی بھی شخص باقی نہ رہے جس نے اس بل کی مخالفت نہ کی ہو۔ آپ اس پر دھیان رکھیں کہ ہمارے گھر کا ایک ایک فرد، ہماری بہنیں، بیٹیاں، ان سب کی جانب سے اس کی شدید مخالفت پارلیمنٹری کمیٹی تک پہنچنا ضروری ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی اوقاف کو دی ہوئی جائیدادیں، ان کی حفاظت کا انشاءاللہ ایک ذریعہ بنے گا اور انشاءاللہ العزیز ایک زبردست اجر و ثواب کا
ذخیرہ ہمارے لیے آخرت میں بن جائے گا۔ اب میں آپ کو پروف کے ساتھ بتانے والا ہوں کہ واقعی مسلمان سو چکے ہیں، مسلمان قوم بیدار ہونا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ آج میں آپ کو پورا سروے بتا رہا ہوں کہ اب تک کتنے لوگ ووٹ کیے ہیں، کون سے اسٹیٹ سے کتنا ووٹ پڑا ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ دیکھیں، مہاراشٹرا میں 20% ووٹ پڑا ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد گجرات میں 17% ہے، اس کے بعد کرناٹکا میں 10% ہے، اتر پردیش میں صرف اور صرف 8% ہے، جو کہ سب سے زیادہ مسلم آبادی والا اسٹیٹ اتر پردیش ہے، اور وہاں صرف 8% ووٹ پڑے ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے۔ تلنگانہ میں 7% ہے، دہلی میں 6% ہے، مدھیہ پردیش میں 4% ہے، ویسٹ بنگال میں 3% اور بہار میں صرف 2% اور ادر 22%۔ سوچئے کتنے تعجب کی بات ہے کہ اتنے دنوں سے کمپین چلایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں جاگو، خدا را اپنے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، آنے والی نسلوں کو آپ بچانا چاہتے ہیں، کم سے کم اسکین کر کے اپنی رائے کا اظہار تو کر دیں۔ کیا اس میں آپ کا پیسہ لگ رہا تھا؟ وقت ضائع ہو رہا تھا؟ کچھ نہیں ہو رہا تھا، نہ آپ کا پیسہ لگ رہا تھا، نہ آپ کا زیادہ وقت لگ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سو چکے ہیں۔ اور اسد الدین اویسی کی کلپ کو آپ نے سنا، تو اگر آپ کے اندر دل ہے اور وہ دل زندہ ہے تو اس کلپ کو سننے کے باوجود اگر آپ نہیں جاگے نا تو یاد رکھیں کبھی آپ نہیں جاگیں گے۔ یہ اویسی کا تڑپ دیکھیے، اویسی کا درد دیکھیے، قوم کے تعلق سے، امت کے تعلق سے۔ حالانکہ انہیں ضرورت کیا تھی بتائیں آپ؟ کیا ان کے پاس کیا چیز کی کمی نہیں؟ اللہ نے کیا چیز سے نہیں نوازا؟ اللہ نے انہیں بے پناہ دولتیں دی۔ اگر وہ چاہے وہ بندہ تو بیٹھ کے پوری نسلیں کھائے گی اس کی، لیکن اتنی محنتیں، اتنی مشقتیں، اتنی تکلیفیں جو اٹھا رہے ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں بھائی؟ اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے نہیں میرے بھائی، ہمارے لیے، آپ کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن ایک آپ ہیں جو اس کے باوجود بھی اویسی کو بی جے پی کا بی ٹیم بنا دیتے ہیں، بی جے پی کا ایجنٹ بنا دیتے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہر دور میں مسلمان کو مسلمان سے نقصان ہوا ہے۔ مسلمان کا جو زوال آیا نا تو یہ مسلمان کی وجہ سے ہی آیا ہے۔ اگر مسلمان کو دھوکہ نہ دیتا تو مسلمان کبھی شکست نہیں ہوتا۔ آج ہماری لاپرواہی ہے، ہماری غلطیاں ہیں کہ آج ہم جو ہے نا دوسروں کے تلبے چاٹ رہے ہیں، اس میں ہماری غلطی ہے۔ اویسی کی طلب کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے، آپ کے لیے، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے ہے، ورنہ انہیں ضرورت نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہیں آپ کی فکر ہے، آپ کی نسلوں کی فکر ہے۔ لیکن ہم کیا ہے؟ جاگنا نہیں چاہ رہے۔ خدا را ابھی بھی وقت ہے، جمعہ تک ٹائم ہے۔ آج کون سا دن ہے؟ اگر آج آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آج پیر کا دن ہے، سوموار کا دن ہے، منگل، چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ، 4 دن باقی میرے بھائی، ابھی بھی وقت ہے۔ ویڈیو کو شیئر کر دیں، اسکین ضرور کریں۔ اگر آپ نے اسکین کر دیا ہے تو آپ اپنی ذمہ داری سمجھ کر کم سے کم 5 سے 10 لوگوں کی یہ ویڈیو شیئر کریں، اور آپ دوسروں سے کہیں کہ آپ فارورڈ کریں، آپ فارورڈ کریں۔ 50 لاکھ کی ضرورت تھی، میں سمجھا تھا کہ اب تک کروڑ ہو گیا ہوگا، لیکن افسوس کی بات یہ کہ ابھی 25 لاکھ بھی نہیں ہوئے۔ بڑے تعجب کی بات ہے۔ آخر ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ ہمارا ضمیر مر چکا ہے، ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ آج ہم طرح طرح کی ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، ہماری مساجد کو توڑا جا رہا ہے، لیکن یہ سب دیکھنے کے باوجود، سننے کے باوجود ہم سو رہے ہیں۔ میں آپ کو لڑائی کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ کم سے کم ایک ووٹ دینے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اسکین کر کے صرف ای میل کرنا ہے، وہ بھی آپ سے نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کا فائدہ ہے۔